السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ داخلی سلامتی کی وضاحت عمران بنگلوری کی جانب سے حصہ دوم۔ ہم نے حصہ اول دیکھا تھا، ابھی ہم اس کا حصہ دوم دیکھیں گے۔ فار مور ویڈیوز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ نمبر 1 دیکھا تھا ہم نے جموں کشمیر میں انتہا پسندوں کی سرگرمیاں، وہ دیکھا تھا۔ اب دوسرا نمبر دیں گے، کچھ علاقوں میں بائیں بازو کی انتہا پسندانہ سرگرمیاں۔ بائیں بازو کی انتہا پسندانہ سرگرمیاں اس میں دیکھیں گے ہمیں بھی۔ یہاں دیکھیں، بائیں بازو کی انتہا پسند تحریک نکسل وادی تحریک کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد تلنگانہ تحریک سن 1946 سے 1951 میں دکھائی دیتی ہے۔ مطلب جو بائیں بازو انتہا پسند تحریک نکسل وادی تحریک کے نام سے بھی جاتی ہے، اس کا وجود تلنگانہ تحریک کے وجود کے 1946 سے 1951 کے درمیان اس کا وجود دکھائی دیتا ہے۔ تلنگانہ تحریک کیا ہے؟ دیکھو، آج تلنگانہ نام سے مشہور یہ ریاست سابقہ ریاست حیدرآباد کا حصہ تھی، جو بعد میں بھارت کی ریاست بن گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک دم سمپل سینٹینس ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ تلنگانہ کے زمینداروں اور جاگیرداروں کے خلاف کسانوں نے جو بغاوت کی اسے تلنگانہ تحریک کہتے ہیں۔ تلنگانہ کے جو زمینوں اور جاگیرداروں کے خلاف میں جو کسانوں نے جو بغاوت کی اس کا نام تلنگانہ تحریک ہے۔ پہلے ریاست حیدرآباد میں تھی، بعد میں اس کا انڈیا کا حصہ بن گئی ہے۔ متعلقین جاگیرداروں کی ناانصافی کے خلاف اشتراکیت پسند اور اشتراکیت کے حامی گروہوں نے جو کوشش کی، اس کا نتیجہ تلنگانہ تحریک کہلاتا ہے۔ مطلب جو جاگیرداروں کے جو نظام تھا، جو ان کا ظلم تھا، اس کے خلاف جو جو کسانوں نے اور جو سرگرمیوں کے جو اشتراکیت پسند سرگرمی لوگوں نے کیا کیا، جو تحریک شروع کی، اس کو تلنگانہ تحریک کا نتیجہ کہلاتا ہے۔ 1967 میں بھارت کی جاگیردارانہ نظام کے خلاف نکسل واڑی میں احتجاج کیا گیا۔ 1967 میں جو بھارت کا جو جاگیردارانہ نظام تھا، اس کے خلاف جو نظام تھا، احتجاج تھا، اس کو نکسل واڑی کہا جاتا ہے۔ اس احتجاج کی ابتدا نکسل واڑی سے ہوئی تھی، اس لیے اسے نکسل وادی کی تحریک کہا جاتا ہے۔ نکسل وادیوں کو ماؤوادی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ماؤ تسے ڈانگ یعنی ماؤ تسے ٹنگ کے نظریات کی پیروی کرتی ہے۔ اپنے نظریات کی تشہیر و توسیع کے لیے یہ تحریک تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ مطلب یہ جو تحریک کی شروعات ہوئی نکسل واڑی اس علاقے سے شروع ہوئی، جس کی وجہ سے نکسل واڑی رہتا ہے۔ نکسل وادیوں کو ماؤوادی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو بانی تھا ماؤ سے ڈانگ، جو تحریک کا نہیں کہ اس کے نظریات کے یہ حامی تھے، اس کی جو نظریات کے پر یہ عمل کرتے، اس کی تحریک تشدد تھی۔ مطلب وہ اپنی تحریک میں بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان بھی تھا۔ آج بھارتی کمیونسٹ پارٹی ماؤوادی بائیں بازو کا نہایت اہم گروہ ہے، جو انتہا پسندانہ نظریات کا حامل ہے۔ اس گروہ نے جھارکھنڈ، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڑیسہ کی سرحد نیز کیرلا، کرناٹک، تمل ناڈو 3 ریاستوں اور مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ کی ان 3 ریاستوں کی جوڑنے والی علاقوں میں اپنے اڈے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب جو آج کی جو پارٹی کمیونسٹ پارٹی ماؤوادی بائیں بازو یہ نہایت اہم گروہ ہے، اس کا انتہا پسندوں کے کیا نظریات کے حامل ہے۔ اس گروہ نے جھارکھنڈ، یہ الگ الگ راجیوں کے جو بارڈر جو ہوتی ہے، جہاں پر جو بارڈر جڑتی ہے، وہاں پر انہوں نے کیا کہ اپنے اڈے قائم کیے۔ بائیں بازو انتہا پسندانہ نظریات سے کیا مراد ہے؟ آندھرا پردیش میں اس وقت کا پیپلز وار یعنی PW نامی گروہ اور بہار کے اطراف کے علاقوں میں سرگرم ماؤنٹ کمیونسٹ
सेंटर ऑफ इंडिया के इतिहास से 2004 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टी का क़याम अमल में आया। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बाएं बाजू के नज़रियात के हामिल है, इंतहा पसंद तंजीम है। इसके अलावा इस तंजीम पर इसकी तमाम फ़रोगी तंजीमों समेत गैर कानूनी कार्रवाइयाँ पाबंदी एक्ट 1967 के तहत इंतहा पसंद तंजीम की हैसियत से इंदराज किया गया है। इस माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नज़रिया असलाह के ज़रिए से हुकूमती निज़ाम को दरहम बरहम करना है। मतलब इसका वजूद कब हुआ, कैसे हो गया? ये पीपल्स वॉर पीपल नामिंग ग्रोथ बिहार के अतराफ़ के इलाकों में सरगर्म था। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफ इंडिया इसका वजूद हुआ। फिर बाद में 2000 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का अमल में आई। इसका इंतहा पसंद तंजीम था। तंजीम तमाम फ़रोगी गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस थी और एक्ट के तहत इनका इंतहा पसंद तंजीम की हैसियत से इनको इंदराज किया गया। मतलब दहशतवादी संगठन को भी उसे इंदराज किया। इंतहा पसंदी किसे कहते हैं? देखो अभी समाज में खौफ व हर वो इस फैलाने वाले खौफ व हरास फैलाने के मकसद से तशद्दुद का इस्तेमाल करना या तशद्दुद के इस्तेमाल की धमकी देना इंतहा पसंदी कहलाती है। मतलब समाज में रहने वालों को धमकी देना या फिर कोई झगड़ा फसाद तशद्दुद फैलाने क्या कहलाता है? इंतहा पसंद कहलाता है। इंतहा पसंदी में छापे मारे तदाबीर इख्तियार की जाती है, यानी छापे मार इसको तदाबीर में जाता है। लेकिन ये छापा मार जंग से मुख्तलिफ होता है, यानी जंग में जो छापा मारी वो अलग होती है और ये अलग है। छापा मार फौज एक ही इलाके में सरगर्म होती है, लेकिन इंतहा पसंदी की किसी एक इलाके में सरगर्म नहीं होते। मतलब इन छापा मार कौम में क्या है, एक मुख्तलिफ इलाके में क्या है, एक्टिव रहती है, सरगर्म रहती है। लेकिन ये इंतहा पसंद छापा मार कौम एक इलाके में एक्टिव नहीं होती है। उसे असिमेट्रिक वारफेयर कहते हैं, जो कोई ख़ास तरीके से कोई मखसूस तरीका ना रखने वाली जंग कहते हैं, क्योंकि इनकी शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों के तरफ एक तरीका ही नहीं होता। वो खुद अपनी हिफाजत ना कर पाने वाली वाम के हदफ बनाकर समाज में खौफ हरास फैलाने की कोशिश की जाती है। इसलिए जिन लोगों को वो हदफ बनाते हैं इन्हें सॉफ्ट टारगेट भी कहा जाता है। मसलन इंतहा पसंद बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर, बाज़ार, भीड़ भाड़ के मकामात, माल वगैरह को निशाना बनाते हैं। तशद्दुद जानबूझकर मकसद के पेश नज़र किया जाता है। आमतौर पर इंतहा पसंद किसी मौरूजी नज़रिया या अक़ीदे के लिए जद्दोजहद करती है। वो इस किस्म के नज़रियात अक़ीदे की हिमायत करने वाली तंजीम का हिस्सा होती है। जदीद दौर में इंतहा पसंदी बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। आज इंतहा पसंदों और इन तंजीमों की मुखालिफत या मुख्तलिफ ममालिक में इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों का अंजाम दे रही है। मतलब इंतहा पसंदों की जो समाज में हैसियत है वो क्या बिल्कुल अलग है। मतलब धमकाना करना, ये छापा मार होता है, लेकिन छापा मार फौज एक तरह की एक इलाके में सरगर्म नहीं, अलग अलग इलाकों में भी क्या ये सरगर्म है। इसको मतलब कोई एक ख़ास मखसूस तरीका नहीं होता है इनका, हर बार अलग अलग तरीके से कार्रवाई करती हैं और खुद अपनी हिफाजत ना कर पाने वाली कौम को हदफ बनाकर, मतलब जो कमज़ोर चलता है, कमज़ोर नहीं कि जिसको सॉफ्ट टारगेट आराम से कर सकते हैं, ऐसे लोगों को करते हैं। और इनका क्या इंतहा पसंद है जो क्या कहते हैं, बस, ट्रेन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ इलाके, मॉल में क्या करते हैं, वहाँ पर क्या ये धमाके करते हैं, वहाँ पर ये अफरा तफरी पैदा करते हैं। और आमतौर पर इंतहा पसंद मौरूजी नज़रिया नहीं, इनका एक अलग नज़रिया होता है जो अपने नज़रिए के ताल्लुक से वो काम करते हैं। आज इंतहा पसंद बैनुल-अक़वामी दर्जे पर भी क्या है हैसियत हासिल किया, जिसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहा पसंदाना हमलों की चंद मिसालें, यानी जो आलमी सतह पर है, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो नहीं क्या जो इंतहा पसंद यानी दहशतगर्दी जो हमले हुए हैं उनकी क्या है कुछ मिसालें हैं। नंबर 1 है अमेरिका में होने वाला इंतहा पसंदाना हमला 9/11
کے نام سے مشہور ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو ہونے والے اس حملے میں امریکہ کے نیو یارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر (WTC), واشنگٹن DC میں واقع پینٹاگن کو نیست نابود کرنے کے لیے انتہا پسندوں نے ہوائی جہاز کا استعمال کیا تھا۔ مطلب 2001 میں 11 ستمبر کو جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا وہ 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دہشت گردانہ حملہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ واشنگٹن میں جو پینٹاگن ہے اس کو بھی نشانہ بنانا کرنا، اور ان کا مقصد تھا اس کو نیست نابود کرنا۔ دوسری اگزامپل 2015 میں بالی انڈونیشیا میں انتہا پسندوں نے سلسلہ وار خودکش بم دھماکے کیے۔ جنوبی بالی میں جیم برہن بیچ کے ریزورٹ اور کوٹا نامی 2 سیاحتی علاقوں میں بم دھماکے کیے۔ مطلب بالی کے مقام پر جو بیچ ہے وہاں پر بھی کیا انہوں نے دہشت اندر سلسلہ وار یعنی کہ لگاتار خودکش حملے کیے۔ اس کے بعد نمبر 3، 2015 فرانس کے شہر پیرس کے مشرقی علاقے میں چل رہے فٹ بال میچ کے دوران 3 خودکش انتہا پسندوں نے حملہ کیا۔ ان کی طرف سے مسلسل گولیاں چلتی رہی۔ کیفے ہوٹلوں کو بھی جان لیوا حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ مطلب 1915 فرانس میں جب فٹ بال میچ ہو رہا تھا وہ 3 جگہ سلسلہ وار بم دھماکے ہوئے۔ اس کے علاوہ کیفے ہوٹلس کو بھی کیا ہے حملہ نشانہ بنایا اور لگاتار گولیاں چلاتے رہے۔ 1917 میں برطانیہ میں لندن برج کے مقام پر حملہ ہوا۔ اس حملے میں ایک موٹر کے ذریعے سے راستے کے کنارے چلنے والے کئی راہگیروں کو مار ڈالا گیا۔ موٹر حادثے کا شکار ہونے والے انتہا پسندوں نے برو بازار کے ہوٹل اور پب میں گھس کر لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ 1917 میں لندن برج پر انہوں نے کیا کیا؟ حملہ کیا۔ موٹر سائیکل سے راستے پر جو چلنے والے لوگوں پر کیا اندھا دھند فائرنگ کی، جس کا شکار بہت سارے ہو گئے۔ ہوٹل میں پب میں گھس کر لوگوں کو انہوں نے گولیاں مار دی۔ جیسے کہ یہاں پر جو ممبئی حملہ ہے، پارلیمنٹ حملہ۔ اب یہ ہے بھارت میں ہونے والے کچھ انتہا پسندانہ حملے۔ بھارت میں بہت سارے ہو گئے، لیکن یہ مخصوص میں اس میں تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ بھارت کی پارلیمنٹ حملہ، بے درگاہ گولیاں برسائی، یعنی بے تحاشا گولیاں برسائی بھارت کی پارلیمنٹ۔ دوسرا ہے ممبئی حملہ، 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ایک کے بعد ایک مسلسل انتہانہ حملے ہوئے۔ چھترپتی شیواجی ٹرمینس، اوبرائے ٹریڈ اینڈ تاج پیلیس ہوٹل، میٹرو سنیما، لیوپولڈس کیفے، کاما اسپتال، نریمن ہاؤس پر حملے کیے گئے۔ یہ انتہا پسندانہ حملے پاکستان کے لشکر طیبہ اراکین نے کیے تھے۔ مطلب اس سلسلے وار دھماکے کیے گئے تھے چھترپتی شیواجی ٹرمینس میں، وہاں پر ٹریڈ سینٹر، پھر اوبرائے ٹریڈ اینڈ تاج پیلیس، میٹرو سنیما، ویلے پارلے، یہ الگ الگ مقامات پر کیا کہ ایک ساتھ حملے کیے گئے تھے۔ اور اس کا جو کرنے والے تھے پاکستان کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے لشکر طیبہ کے اراکین نے اس کو انجام دیا تھا۔ اب انتہا پسندی سے خود کو کس طرح محفوظ رکھنا چاہیے، مطلب جو دہشت گردانہ حملوں سے ہم کو اپنے آپ کو کیسے حفاظت کرنی چاہیے۔ انتہا پسندی کی مخالفت میں ہم سب کو متحد ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مطلب ایک ساتھ ہمیں متحد ہو کر مل کر کیا کرنا ہے، اس کے خلاف ہم کو لڑنا ہے۔ بہترین نظام حکومت کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ بہترین نظام حکومت کی وجہ سے حکومت کے تمام خدمات و سہولیات کی رسائی ضرورت مندوں تک ممکن ہے، ان کی امیدوں کو تعبیر بھی ممکن ہے۔ لہٰذا انتہا پسندی کی طرف رخ کرنے کا رجحان کم ہوتا ہے۔ محکمہ جاسوسی قانون پر عمل پیرا نظام کو چاہیے کہ وہ انتہا پسندانہ کارروائیوں کی پیشگی انداز سے قائم کرے، انہیں تلاش کرے، حملے ہونے سے قبل انہیں کر دے۔ سماجی سطح پر عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کسی بھی انتہا پسندانہ کاریوں کی حمایت نہ کرے۔ عوام میں اس قسم کے خطرات ان کا مقابلہ کرنے کی متعلق بیداری کی ضروری ہے۔ اپنے اطراف میں
مطلب کیا ہے، ہم کو دہشت گردی کے خلاف ایک ساتھ مل کر کیا کرنا ہے، لڑنا ہوتا ہے، کیونکہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اور حکومت کے جو پروگرام ہے، حکومت کے جو بہتر نظام ہے، اس میں بھی کیا ہم کو حکومت کی مدد کرنی چاہیے۔ ہر امیدوں کو کیا ہے، جو حکومت جو قائم کی ہے اس کی امیدوں کو ہم کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہوتا ہے۔ انتہا پسندانہ کی طرف سے رکتے رجحان کم ہونا چاہیے، اور محکمہ جاسوسی جو جاسوسی کا نظام ہے حکومت کا، وہ ایک دم پرفیکٹ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ مطلب جو ایکٹیویٹی جو ہونے والی ہے اس سے پہلے ہم کو یا حکومت کو اس کی چیز کی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ حادثہ ہونے سے پہلے ان کو گرفتار کر چکے۔ اور سماج کی جو تنظیم ہے وہ بھی دہشت گرد حملوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں سرحد پار سے انتہا پسندی۔ یہ نارتھ ایسٹ ہے، دیکھو شمال مشرقی خطے میں اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ، سکم اور تریپورہ ریاستوں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ خطہ 200 سے زیادہ نسلی گروہوں اپنی مخصوص زبان، رسم و خط، سماجی و تہذیبی شناخت کا حامل ہے۔ بنگلہ دیش، بھوٹان، میانمار، چین سرحدوں سے متصل ہے۔ یہ خطہ فوجی اعتبار سے کافی اہم ہے۔ مطلب یہ راجیہ اور ان کے بازو میں جو ممالک ہے وہ ہے، الگ الگ اپنی نہیں کہ پہچان ان کی الگ الگ ہوتی ہے۔ مختلف نسلی قبائلی گروہوں میں جنگی تنظیموں کے مختلف مطالبات کی وجہ سے یہاں سلامتی کے اعتبار سے حالات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ایک بنجر اور غیر ترقی یافتہ خطے کو مظلوم عوام کو اپنے علاقے کو نظر انداز کیے جانے کا احساس سرکشی کی اس اہم وجہ ہے۔ اس بغاوت کو چین کی حمایت حاصل ہے۔ یہ باغی گروہ میانمار اور بنگلہ دیش میں پناہ لیتے ہیں۔ یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام، نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈولینڈ، میزو نیشنل فرنٹ، نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ، کاربی پیپل لبریشن ٹائگر اس خطے کے اہم باغی گروہ ہیں۔ 1972 میں اس علاقے میں اصلاح کاری کی حیثیت کے ساتھ سے نارتھ ایسٹ کونسل قائم کیا گیا۔ یہ کونسل آج شمال مشرقی علاقے کی ترقی کے لیے انتظامات کرتی ہے۔ سماجی اور معاشی میدان میں ترقی کے لیے اس کونسل نے کئی بنیادی اور سماجی منصوبے عمل میں لائے ہیں۔ مطلب الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ تنظیمیں ہیں جو الگ اپنے مقاصد کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور سماج میں بیداری پیدا کرنے کے لیے حکومت نے ایک نارتھ ایسٹ کی ترقی کے لیے، شمال مشرق کے علاقے کی ترقی کے لیے ایک کونسل کا عمل میں لایا، اس کو نارتھ ایسٹ کونسل کہتے ہیں۔ اس کونسل نے ان علاقوں میں ترقی کے لیے بہت سارے منصوبے عمل میں لائے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے داخلی تحفظ میں فوج کا کردار۔ بھارت کی قومی یکجہتی کو داخلی اور خارجی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے قدرتی آفات کے وقت ضرورت سہولیات کو بحالی کے لیے فوج حرکت میں آتی ہے۔ داخلی سلامتی کا فرض ابتدائی مرحلے میں پولیس دستے کا ہوتا ہے، لیکن کچھ مخصوص اور ناگزیر حالات میں حکومت فوج کو متعین کرتی ہے۔ کشمیر اور شمال مشرقی ریاستوں میں سلامتی کے لیے حکومت نے فوج کی مدد حاصل کی ہے۔ جس وقت فوج عوامی انتظامیات میں مدد کرتی ہے، کچھ اصولوں پر عمل درج ذیل ہے۔ مطلب ملک کی سلامتی، قومی یکجہتی کے لیے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ جگہ ایسے حالات پیش آتی ہے، وہاں کی لوکل جو پولیس ہوتی ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے حکومت کیا کرتی ہے، فوج کو مطالبہ کرتی ہے، فوج جاتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہاں پر ایکشن لیتی ہے۔ اس کے ایکشن لینے کے جو طریقے ہیں اس کے درج ذیل ہے، دیکھو اس میں ریسٹرکشن کیا ہوتی ہے ان کو دیکھیں ہم۔ ضرورت طاقت کم سے کم استعمال کرے، غیر جانبدارانہ اور نیک نیتی، اس لیے فوج کسی بھی کام کو مناسب حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کام کو انجام دیتے ہوئے کم سے کم طاقت کا استعمال کرنا
किया जाता है। फ़ौज ताकत का इस्तेमाल करते वक्त फ़ौजी अफसरों को वहाँ के हालात और मालूमात और मुनासिब फैसले लेने की ज़रूरत होती है। किसी भी मामले में दखल अंदाज़ी के वक्त खुसूसी तौर पर मजहबी मामलात में या ज़ात पात मामलात में किसी की तरफदारी करना गलत है। इन तमाम उसूलों पर अमल करते वक्त नेक नीति और गैर जानिबदाराना मतलब जो कुछ भी वहाँ हालात पेश आते हैं वो हालात को क्या है, किसी एक पार्टी का, किसी एक ग्रोह का फेवर ना करते हुए हमको इंसाफ के साथ काम करना होता है। वक्त के हिसाब से उनको डिसीजन लेना होता है। कौम में क्या है, खौफ दहशत को दूर करना होता है। कौम में कौमी यकजहती पैदा करना और मजहबी ताल्लुकात में इसमें ज़्यादा मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। और जो काम करते हैं वो नेक नीति से काम हमको करना होता है। ये क्या आपने फ्लैग मार्च का लफ्ज़ सुना है? किसी दहशत किसी पर तशद्दुद फसाद के वक्त बदअमनी फैल जाए और मकामी पुलिस नीम फौज दस्तों को एहसास हो जाए कि हालात बेकाबू हो गए हैं, तो उस वक्त अमन कायम करने के लिए फ़ौज को हरकत में लाया जाता है। इस वक्त फ़ौज पर परचम थामकर रास्तों पर मार्च परेड करती है। इस बात को मुजाहिर करती है कि अमन व अमान कायम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मतलब जब हालात जो कोई रियासत में हालात जब हद से ज़्यादा बिगड़ जाएँ, फ़ौजी दस्ता और जो नीम दस्ता है उनके काबू चले गए तो फ़ौज को बुलाया जाता है। फ़ौज क्या करती है, आती है हाथ में परचम थामे हुए क्या करते हैं, रास्तों पर परेड करती है और ये ज़ाहिर करती है कि अमन व अमान कायम करने के लिए मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं। ये सरगर्मियाँ देखो बेटा, जो हमने किया उसके ताल्लुक सरगर्मियाँ तुमको इसको सॉल्व करना है और अपने नोटबुक में लिखना है। जम्मू कश्मीर में सरगर्म अमल कुछ अलहदगी पसंद तंजीमों और उनके लीडरों के नाम लिखना है, जो उनके तंजीमों के नाम और उनके लीडरों के नाम। भारत में होने वाले किसी इंतहा पसंद हमले की खबर का तराशा चस्पा कीजिए और जमात में इसके पर बहस कीजिए। मतलब भारत में जो ऐसे ठीक है जो हमले होते हैं उसके पर चर्चा करना होता है हमको और उसकी जमात की बहस करना है। भारत के नक्शे में नक्सली इलाके की निशानदेही करने वाला रेड कार्ड वीडियो और देखते हुए इसमें रेड कार्ड में आने वाले महाराष्ट्र के ज़िलों के नाम लिखिए। इसको तुम पढ़ना है, सॉल्व करना है और फिर बाजू में लिखना है। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।